ایک شہر میں مراد نام کا ایک ٹھگ رہتا تھا جو بیس بدلنے اور لوگوں کو لوٹنے میں ماہر تھا۔ اس کا اصول تھا کہ وہ کبھی طاقت استعمال نہیں کرتا تھا بلکہ باتوں کے ایک جال میں پھنساتا تھا۔ ایک دن اس کی نظر ایک بیوہ عورت زینب پر پڑی جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اس کے پاس اس کے مرحوم شوہر کی چھپائی ہوئی سونے کی اشرفیاں ہیں۔ مراد نے ایک بزرگ کا روپ دھارا، سفید داڑھی لگائی اور ہاتھ میں تسبیح لے کر زینب کے گھر کے باہر بیٹھ گیا۔ جب زینب باہر آئی تو وہ مصنوعی آنسو بہانے لگا۔ زینب نے پوچھا، بابا جی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو وہ ٹھگ بولا، بیٹی میں ایک مسافر ہوں، میرے پاس میری زندگی بھر کی کمائی ہے اور مجھے ڈر ہے کہ شہر کے چور مجھے لوٹ لیں گے۔ میں کسی امانت دار کی تلاش میں ہوں جو میری یہ پوٹلی سنبھال لے۔ زینب یہ سن کر سمجھ گئی کہ اس شخص کے ہاتھ اتنے نرم کیوں ہیں جیسے کسی امیر کے ہاتھ ہوں، اور اس کی نظر بار بار گھر کے اندرونی دروازے پر کیوں جا رہی ہے۔ اسے شک ہوا کہ یہ کوئی ٹھگ ہے۔ زینب نے اسے سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ زینب نے مسکرا کر کہا، بابا جی آپ فکر نہ کریں، میں بھی اپنی اشرفیاں ایک صندوق میں بند کر کے صحن میں دفن کرنے والی ہوں۔ آپ اپنی پوٹلی بھی مجھے دے دیں، میں دونوں ساتھ ہی دبا دوں گی تاکہ کسی کو بھی شک نہ ہو۔ یہ سن کر ٹھگ کے دل میں لڈو پھوٹنے لگے۔ اس نے سوچا، واہ جی، مجھے تو صرف اس کی اشرفیاں چاہیے تھی، یہ تو خود ہی راستہ بتا رہی ہے۔ رات کو جب یہ سو جائے گی تو میں صحن کھود کر سب لے اڑوں گا۔ زینب نے ایک خالی وزنی صندوق لیا اور اس میں بہت سارے پتھر بھر دیے۔ ٹھگ دور سے چھپ چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ زینب نے زور زور سے بولنا شروع کیا، ہائے اللہ، اس صندوق میں میری زندگی بھر کی 500 اشرفیاں ہیں، اللہ اس کی حفاظت کرے۔ اور اس نے اسے صحن کے ایک کونے میں گڑھے میں دبا دیا۔ رات کے اندھیرے میں ٹھگ دیوار پھاند کر اندر آیا۔ اس نے پسینے میں شرابور ہو کر اس گڑھے کو کھودا اور وہ صندوق نکال لیا۔ وہ اتنا خوش تھا کہ اس نے اپنی نقلی پوٹلی، جس میں اس نے صرف دکھاوے کے لیے چند سکے رکھے تھے، وہ بھی وہیں چھوڑ دی اور بھاگ گیا۔ جب ٹھگ نے اپنے ٹھکانے پر جا کر صندوق کھولا تو اس کی چیخیں ہی نکل گئیں۔ اس میں صرف پرانے جوتے اور وزنی وزنی پتھر تھے، اور اوپر ایک رکا لکھا ہوا رکھا تھا جس میں لکھا تھا، اے ٹھگ بھائی، دوسروں کے مال پر نظر رکھنے سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ عورت کی ممتا جتنی نرم ہوتی ہے اس کی عقل اتنی ہی تیز ہوتی ہے۔ تم میرا مال لینے آئے تھے اور اپنی پوٹلی بھی دے گئے مجھے۔ یہ سن کر ٹھگ سر پکڑ کر بیٹھ گیا، کیونکہ اس کی اپنی اصلی پوٹلی جو اس نے بھروسہ جیتنے کے لیے دکھائی تھی اب زینب کے پاس تھی۔ صندوق میں پتھر دیکھ کر مراد ٹھگ غصے سے پاگل ہو گیا۔ وہ دل میں سوچ کر کہنے لگا کہ میری اتنی بڑی توہین، ایک عورت مجھے لوٹ لینا چاہتی تھی، اور واقعی اس نے مجھے لوٹ لیا تھا۔ اب میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ اب اس نے ایک نیا روپ دھارا۔ اس نے ایک جوہری کا لباس پہنا، ہاتھوں میں ہیروں کی پرکھ کرنے والا شیشہ لیا اور زینب کے محلے میں جا کر زور زور سے پکارنے لگا، قیمتی ہیرا لے لو، قیمتی ہیرا، بادشاہی ہیرا لے لو۔ جو اسے خریدے گا
اس کی 7 نسلیں راج کریں گی۔ اس کا پلان یہ تھا کہ زینب کو ہیرے کا لالچ دے کر اسے گھر سے باہر نکالے اور پھر دھوکے سے اس کے گھر میں داخل ہو کر اپنی پوٹلی اور اس کی اشرفیاں تلاش کرے۔ زینب نے کھڑکی سے دیکھا تو اسے فوراً سے وہ پہچان گئی کہ یہ وہی ٹھگ ہے، بس صرف بھیس بدلا ہوا ہے۔ زینب نے سوچا یہ تو باز نہیں آ رہا، اب اسے ایسی سزا دینی ہوگی کہ یہ شہر ہی چھوڑ دے۔ زینب نے اپنے پڑوسی جو کہ شہر کا کوتوال تھا اسے خاموشی سے بلایا اور پردے کے پیچھے چھپا دیا۔ پھر اس نے ٹھگ کو آواز لگائی، اے جوہری بھائی، اندر آ جاؤ، مجھے ایک بہت قیمتی ہیرا بیچنا ہے، ذرا اس کی قیمت تو لگاؤ۔ ٹھگ دل ہی دل میں بہت خوش ہوا کہ شکار خود جال میں پھنس رہا ہے۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، زینب نے ایک بڑا سا مخمل کا تھیلا زمین پر رکھا۔ ٹھگ کی نیت ڈول گئی۔ زینب نے کہا، اس میں میرے خاوند کے دیے ہوئے نایاب موتی ہیں، میں انہیں بیچ کر حج پر جانا چاہتی ہوں۔ ٹھگ نے تھیلا کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ زینب نے کہا، ٹھہریے، پہلے مجھے وہ ہیرا دکھائیں جو آپ بیچ رہے ہیں، اگر وہ مجھے پسند آ گیا تو میں بدلے میں یہ موتی دوں گی اور اوپر سے نقد رقم بھی۔ ٹھگ نے اپنی جیب سے ایک چمکتا ہوا نکلی مگر قیمتی نظر آنے والا پتھر نکالا۔ زینب نے اسے ہاتھ میں لیا اور اچانک زور کی چیخ ماری، چور چور چور، بچاؤ! ٹھگ گھبرا گیا۔ آوازیں سنتے ساتھ ہی وہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا، ارے ارے بی بی، میں تو سوداگر ہوں، تم کیوں اتنا چلا رہی ہو؟ اسی وقت پردے کے پیچھے سے کوتوال نکل آیا۔ زینب نے کہا، جناب، یہ وہی شخص ہے جس نے کل رات میرے گھر میں چوری کی تھی اور آج یہ میرا ہی چورایا ہوا ہیرا مجھے ہی بیچنے آیا ہے۔ اس ٹھگ کے پاس اس بات کا کوئی بھی جواب نہ تھا۔ اس کے پاس وہی ہیرا تھا جو اس نے زینب کو دکھایا تھا، اور کوتوال نے جب اس کی تلاشی لی تو اس کے قبضے سے وہ نقشے اور اوزار بھی ملے جو وہ چوری کے لیے استعمال کرتا تھا۔ جب یہ معاملہ دوبارہ دربار میں گیا تو بادشاہ اس عورت کی ذہانت پر دنگ رہ گئے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس ٹھگ کو عمر قید کی سزا دی جائے اور اس کی تمام جائیداد ضبط کر لی جائے، اور زینب کو اس کی بہادری اور عقل مندی کے صلے میں شہر کی دانا خاتون کا خطاب دیا گیا اور شاہی خزانے سے 1000 اشرفیاں انعام میں دی گئیں۔ عقل مند عورت نے وہ قدم اٹھایا جس کا انتظار وہ وقت کر رہا تھا، اور ٹھگ باز اپنی عادت کے مطابق خود کو بڑا ہی ہوشیار سمجھ رہا تھا، مگر وہ یہ بھول چکا تھا کہ جس عورت کو وہ کمزور جان رہا تھا وہ اس سے کئی گنا زیادہ عقل مند تھی۔ اس عورت نے بڑی خاموشی اور سمجھداری سے اس کی ہر حرکت کا ثبوت جمع کیا اور صحیح وقت کا انتظار کرتی رہی، اور جب اپنے انجام سے بے خبر وہ ٹھگ تھا، اسی لمحے اس عورت نے اس کوتوال کے ہاتھوں اسے پکڑوا دیا۔ کوتوال نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اسے گرفتار کیا اور بادشاہ کے دربار میں پیش کیا۔ دربار میں تمام شواہد رکھے گئے اور ہر جھوٹ خود اس کے خلاف گواہی بن گیا۔ بادشاہ نے فیصلہ سنایا کہ ٹھگ کو اس کے فریب، لالچ اور بدتمیزی کی سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ آئندہ کوئی کسی کی عزت اور اعتماد سے کھیلنے کی جرات نہ کر سکے۔ سزا اتنی سخت تھی کہ دربار میں موجود ہر شخص کانپ اٹھا، اور اسی فیصلے کے ساتھ عقل مند عورت کو اس کا پورا حق دے دیا گیا۔ وہی ہدایت، وہی مرتبہ جو اس کی عقل، صبر اور ایمانداری کا نتیجہ تھا۔
अक्लमंद औरत ने सर झुकाकर फैसला कबूल किया। ना गुरूर दिखाया ना फ़ख्र, बस उसकी खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी फतह थी। दरबार में गहरी खामोशी छा गई और सब जान गए थे कि असल ताकत ज़ोर में नहीं बल्कि अक्ल में होती है। यूं ये कहानी, ये किस्सा अपने अंजाम को पहुंचा, मगर ये सबक छोड़ गया कि जो फरेब का रास्ता चुनते हैं वो एक दिन खुद उसका शिकार बन जाते हैं, और जो अक्ल व सच का साथ देते हैं वो आखिरकार सुरखरू हो जाते हैं। बुराई कभी नहीं जीतती। उस ठग ने अपनी पहली हार से सबक नहीं सीखा और दोबारा बुराई की, जिसका नतीजा उम्र भर की कैद निकला। हाजिर दिमागी ही असल ताकत है। उस औरत ने बुज़दिल बनकर रोना पीटना नहीं किया। अगर वो ऐसा करती तो लुट जाती, लेकिन उसने अपनी हाजिर दिमागी से न सिर्फ अपना माल बचाया बल्कि पूरे शहर को एक बड़े फितने से निजात दिला दी। तो प्यारे दोस्तों, इस किस्से से हमें ये सबक मिलता है कि दुश्मन कितना ही चालाक क्यों ना हो, अगर आपका कदम सच्चाई पर है और आप अपना दिमाग इस्तेमाल करें तो जीत आपके कदम चूमेगी। कभी भी किसी को कमज़ोर ना समझें, क्योंकि अल्लाह ने हर इंसान को अक्ल की दौलत से नवाजा है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये स्टोरीज़ पसंद आ रही हैं और आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की ये स्टोरीज़ सुनने को मिले, तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। स्टोरी सुनने का बहुत शुक्रिया।